الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس نے آزاد بھارت کی آزاد فضا میں ہم سب کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رسمی طور پر صرف 15 اگست کے دن آزادی کی خوشی منا لینا اور پھر ایک آزاد بندے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اسے پسے پشت ڈال دینا اور پھر بھول جانا اپنی ذمہ داریوں کو، یہ ایک بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی اس نعمت پر ہم سب کو ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی ہم اس کی اطاعت میں گزاریں، اور جن تک اس کے دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے تو اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اس کے پیغام حق کو دوسرے افراد تک ہم پہنچانے کی سعی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ عزیزان محترم، یہ آزادی یوں ہی آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس آزادی کے حصول کے لیے بے پناہ مجاہدین آزادی نے دار و رسن کا پھندا چوما، ظلم و ستم کی گولیاں کھائیں، اور وطن عزیز کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اور بلند رکھنے کے لیے اپنے وجود کو ان مجاہدین نے خاک و خون میں ملا دیا۔ بے شمار ماؤں کی گودیں اجڑیں، لا تعداد بہنوں کی مانگوں کا سندور کھرچا گیا، اور بے پناہ محبتوں کی وادیاں اجڑیں اور اجڑ کر کے ویران ہو گئیں، تب جا کر کے یہ آزادی میسر آئی ہے۔ تحریک آزادی ہند میں علماء اکرام کا وہ عظیم کردار ہے کہ ان علماء اکرام کے مقدس خون سے لکھنؤ سے لے کر کے دہلی تک کی سڑکیں ان کے خونوں سے رنگ دی گئیں، اور چشم فلک نے وہ افسوسناک منظر بھی دیکھا ہے کہ جب میرٹھ سے لے کر کے دہلی تک کے راستوں پر موجود درختوں پر علماء اکرام اور ان کے متبعین مجاہدین آزادی کے لاشیں جھولتے اور لٹکتے ہوئے نظر آئے۔ عزیزان محترم، کشمیر سے کنیا کماری تک اور آسام سے گجرات تک مجاہدین آزادی کا خون بے دریغ پانی کی طرح بہایا گیا، اور آج یہ پاکیزہ مساجد اور ان مساجد کے مینار جو فرقہ پرست عناصر کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتے ہیں، یہ وہی مسجدیں ہیں کہ جن کے منبر و محراب سے علماء حق نے تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی کا سور پھونکا تھا، اور شاہ جہانی جامع مسجد سے خصوصی طور پر قائد تحریک آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا وہ تاریخ ساز فتوی جہاد صادر فرما کر کے ان انگریزوں پر ہندوستان میں عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، اور اسی فتوے کے نتیجے میں اور اسی کوشش کے نتیجے میں اور ملک کے ساتھ وفاداری اور ملک کو آزاد کرانے کے جرم میں انہیں جزیرہ اینڈمین بھیج دیا گیا، اور اسی قید و بند کی زندگی کو گزارتے ہوئے انہوں نے وہاں پر جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ وہی مسجدیں ہیں کہ جنہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اس وطن کی، اس دیش کی آزادی کے لیے۔ یہ وہی لفظ جہاد ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف علامہ فضل حق خیر آبادی نے نہ دیا ہوتا، جس فتوے سے آپ کو نفرت ہوتی ہے اور جس جہاد کے نام سے آپ کو نفرت ہوتی ہے، یہ جہاد ہی تھا کہ جس نے انگریزوں کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، اور یہ فتویٰ ہی تھا کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس نے انگریزوں کا عرصہ حیات ہندوستان میں تنگ کیا، اور یہ مسجدیں ہی ہیں کہ جہاں سے یہ فتوے صادر کیے گئے اور یہ حکم جہاد سنایا گیا، تو علماء کرام اور ان کے متبعین نے وطن عزیز کی بقا کے لیے اور اس کے وقار کے لیے انگریزوں سے جہاد کیا۔ وہی جہاد کہ جس جہاد کے نام کو سن کر کے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہی مسجدیں کہ جن کے منبر و محراب اور جن کے مینار آج لوگوں کو پسند نہیں آتے، نہیں بھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آزادی کی تحریک اور اس تحریک کی قیادت جو ہو رہی تھی وہ انہی مساجد کے سائے میں ہو رہی تھی، انہی مدارس کے سائے میں ہو رہی تھی، اور یہی مدارس اور ان مدارس کے طلباء کہ جنہیں شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یہ وہی علماء کرام ہیں
جو کہ مدرسوں کے تربیت یافتہ اور مدرسوں کے پروردہ ہیں، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے وجود کو مکمل طور پر پیش کر دیا، اپنی جان مال ہر چیز کا نذرانہ وطن عزیز کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے پیش کیا۔ ویسے تو 15 اگست 2020 ہے اور کم و بیش 73 سال ہو گئے ہیں اس ملک کی آزادی کو، اور ہم اس ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، لیکن خوشی کے اس موقع پر اور جشن کے اس ماحول میں ایک اظہار افسوس بھی ہے، اور افسوس کا اظہار اس لیے ضروری ہے کہ جن علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا بلیدان دیا، اپنی جان مال کی قربانیاں پیش کی، جن کی زمینیں اور جائیدادیں ہندوستان کی آزادی کے لیے قیادت کرنے کے جرم میں ضبط کروائیں، اور جنہیں گھر سے بے گھر کیا گیا، جنہیں کالا پانی کی سزا دی گئی، اور جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا تاکہ یہ ملک آزاد ہو جائے، جن کی حرمتیں پامال ہوئیں، جن کی خوریزیاں کی گئیں، جنہیں قتل کیا گیا، جنہیں پھانسیوں پر سولیوں پر لٹکایا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج انہی علماء کے وارثین کو اور انہی کی نسبی سلبی یا روحانی اولاد کو اور انہی کے قوم کے افراد کو اور انہی کے مدارس کو، انہی کی مساجد کو، انہی کی عبادت گاہوں کو شکوک و شبہات کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان پر کوشچن مارک لگایا جاتا ہے، اور ان کی حب الوطنی اور وطن دوستی پر جگہ جگہ پر جب جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر کے سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کا آزادی میں نہ تو کوئی حصہ ہے اور نہ جنگ آزادی میں ان کے باپ داداؤں نے کسی قسم کا کوئی رول پلے کیا ہے، وہ آج دیش بھکتی کے نام پر اور راشٹر واد کے نام پر ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہماری قوم نے کیا کیا ہے، اور ہماری قوم کے علماء اور ان مدارس کے افراد نے کیا کیا ہے۔ یعنی یہ کیفیت الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی ہے، جو انگریزوں کے ساتھ ساری زندگی ساز باز کرتے رہے، اور جن کے بڑے انگریزوں کے ساتھ مل کر کے ملک کا اور وطن عزیز کا نقصان کرتے رہے، کہ جب ہمارے اسلاف جنہیں جزیرہ اینڈمین بھیجا جاتا رہا، کالا پانی کی سزا انہیں دی جاتی رہی، کسی کو سولی پر چڑھایا جاتا رہا، کسی کو پھانسی پر لٹکایا جاتا رہا، اس وقت یہ انگریز کے تلوے چاٹنے میں مصروف رہنے والے لوگ اور ان کی نسل ہمارے اوپر سوال کھڑا کرتی ہے، اور ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے۔ اور افسوس بالائے افسوس یہ کہ جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کے تابناک اور انمٹ نقوش کو تاریخ کے صفحات سے غائب بھی کیا جا رہا ہے، اور مٹانے کی ناپاک اور ناکام کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس آزاد دیش میں، اس سیکولر کنٹری میں، جمہوری ملک میں حال یہ ہے کہ یہاں فرقہ پرستی کا عفریت شارع عام پر حریاں ہو کر مصروف رقص ہے، اور ظلم و ستم کی ہر طرف آندھیاں چل رہی ہیں، اور کوئی امن کا داعی، کوئی انصاف کا پاسبان بن کر کے نہ سامنے آتا ہے، نہ اٹھتا ہے، اور نہ ان فرقہ پرستوں سے کوئی پوچھتا ہے، نہ کسی کے منہ میں زبان ہے کہ کوئی ان سے پوچھے کہ تم یہ ظالمانہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو، اور کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہو ایک خصوصی قوم کو کہ جن کی بے شمار قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جس ملک میں ہر سال 26 جنوری کو جمہوریت کا جشن مناتے ہیں، اس ملک کی جمہوریت کا آج حال یہ ہے، حق کو ماننے والے اور حق کو قبول کرنے والے اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اس ملک میں سیکولرزم کا اور جمہوریت کا جنازہ ہر دن ہر آن ملک کے کسی نہ کسی خطے میں نکالا جاتا ہے، اور ظلم کی ستم کی آگ لگائی جاتی ہے۔ اور اب حد تو یہ ہے کہ ہر روز اس ملک میں فرقہ پرست طاقتیں جمہوریت کو شرمسار کرتی ہیں، سیکولرزم کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں، اور ہر روز جمہوریت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اور جمہوریت کا لاشا بے گور و کفن شارع عام پر پڑا ہوتا ہے، اور دور دور تک کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔
وہ علماء کرام، وہ مساجد اور مدارس کے وابستگان اور ان علماء کرام کے متبعین کہ جنہوں نے وطن عزیز کے لیے ہر قربانی کو پیش کیا اور کسی بھی قربانی کو دینے سے انہوں نے گریز نہیں کیا، جو پیچھے نہیں ہٹے، اور جن کی گراں قدر خدمات ہیں اس ملک کے لیے، جنہوں نے ہمیشہ ظلم کی آندھیوں کا رخ موڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آج حب الوطنی کے دعوے دار، راشٹرواد کے ٹھیکیدار اور دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ دینے والے ہیں، ان علماء کرام کے مقابلے میں اور ان مساجد کے پروردہ افراد کے مقابلے میں اور ہمارے بزرگوں کے مقابلے میں ان کی قربانی اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ صرف اتنا پیغام ہے اس خوشی کے موقع پر کہ ذرا سا انصاف کی آنکھیں کھولیں اور فرقہ پرستی کا جو عفریت سر پر سوار ہے اس بھوت کو اتار دیں سر سے۔ اس بھوت کا اتر جانا ہی اس ملک کے لیے بھلائی کا سبب بنے گا، اس لیے کہ آپ جو ظلم کا نظام چلا رہے ہیں، ظلم کے نظام کے ساتھ نہ کوئی ملک چل سکتا ہے، نہ کوئی حکومت چل سکتی ہے، نہ کوئی تحریک چل سکتی ہے۔ ہم بس اپنا یہ درد آپ سے کہہ کر کے رخصت ہوتے ہیں کہ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا۔ ہمارے جن بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، چونکہ ہمیں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تم دیش بھکت ہو یا نہیں ہو، راشٹرواد کا ہم سے سوال کیا جاتا ہے، اس ملک کی وطن دوستی اور حب الوطنی پر ہمارے کوشچن مارک لگایا جاتا ہے، تو ہم بس یہ شکوہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا اور ہمارا ہی قتل عام ہوگا۔ ہمیں کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ اگر یہی حالت رہی تو پھر مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں، اگر یہی حالت رہی تو پھر مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو پھر سے عبد الحمید ملیں، پھر سے عبد الکلام ملیں، تو پھر آپ کو فرقہ پرستی کو اسی طرح سے ختم کرنا ہوگا کہ جس طرح سے یہ ملک پہلے فرقہ پرستی سے پاک تھا، اسی راہ پر اس ملک کو واپس لانا ہوگا، اور جس طرح سے آپسی بھائی چارہ پہلے بحال تھا اسے جوں کا تو پھر سے برقرار کرنا ہوگا، تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے، تاکہ یہ ملک ترقی کے ریس میں اور دوڑ میں دوسروں سے آگے نکل سکے۔ اور خصوصی طور پر تمام علماء کرام، طلباء کرام اور تمام مدارس کے ذمہ داران، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کی اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جن علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا بلیدان دیا ہے، اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اپنا تن من دھن سب کچھ اس وطن کے لیے لٹایا ہے، تو چونکہ ایک سازش کے طور پر ان علماء کرام کی قربانیوں کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے بلکہ تاریخ کے صفحات سے غائب کیا جا رہا ہے اور مٹانے کی ناپاک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، تو ہم سب کا کام یہ ہے کہ اس معاملے میں متحد ہو کر کے ان علماء کرام کی جو قربانیاں ہیں انہیں اپنی نیشنل زبان میں، ہندی میں خصوصی طور پر، پھر انٹرنیشنل لینگویج میں یعنی انگلش میں، اور پھر جو اسٹیٹس مختلف ہیں ان کی جو لینگویج ہے، ان لوکل لینگویجز کے اندر ان کی قربانیوں پر مشتمل کتابیں ہم جو ہے وہ منظر عام پر لے کر کے آئیں، اور جو صحیح حوالوں اور دلائل کے ساتھ ان کی قربانیوں کو ثابت کرتی ہوں تو ان کتابوں کو منظر عام پر لا کر ان کی قربانیوں سے بھی برادران وطن کو آگاہ کریں، ان کو روشناس کرائیں، اور جو ہماری وطن دوستی اور حب الوطنی پر کوشچن مارک لگاتے ہیں تاکہ ہم انہیں یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو سکیں کہ اس ملک کی تعمیر، ترقی کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے کسی سے کم قربانی اور بلیدان نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل اس آزادی کے نعمت پر ہمیں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آزادی کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں حق دوسروں تک
محبت کے ساتھ موعظت حسنہ کے ساتھ پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو آفتیں، بلائیں، مصیبتیں امت مسلمہ پر منڈرا رہی ہیں اس ملک میں خصوصاً اور دنیا بھر میں عموماً، ان تمام خطرات کے بادل کو اللہ رب العزت ہمارے سروں سے دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔